چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن ہم جب گئے وہاں تو دیکھا کہ اتنی بھیڑ تو میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو اخلاص سے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین متین کا دفاع کرتے ہیں بدعات سے، خرافات سے، اور ان کی محنت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو دنیا والے تو ان کے جنازے میں شریک ہوں نہ شریک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محنت کیا دین کے لیے۔ آج یوم الفصل ہے مکہ مکرمہ میں، ایک خاتون تھیں، غالباً حبشہ کی تھیں، ایک صاحب بتا رہے تھے، تو روزانہ روزہ رکھتی تھیں اور اپنے گیٹ پر بیٹھ کے بیچا کرتی تھیں کچھ۔ تو وہاں کا قانون ہے کہ بھائی ہر آدمی کا اقامہ ہونا چاہیے تبھی اس کی تدفین ہوگی محلہ میں۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، عمرے والے تھیں وہ، لیکن ہر ایک کا مقام ہوتا ہے اللہ کے یہاں، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اللہ کا مقام ہوتا ہے، اس لیے تعان نہ کرنا چاہیے ان لوگوں پر۔ کبھی کبھی یہ چیز بری لگ جاتی ہے، پھر معاملے خراب ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے، اور پھر سر پٹکتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا میرا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی جو مقامات والے لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے۔ آپ کی زبان لمبی ہے، ٹھیک ہے لمبی ہے، آپ نے ان پر قدح کر دیا اور کہیں اللہ کو برا لگ گیا، پھر کیا ہوگا آپ کا؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ عام لوگوں کی طرح جس طرح وہ ناشتہ کرتے ہیں اور چائے پیتے اسی طرح غیبت کرتے ہیں، اسی طرح قدح کرتے ہیں، اور علماء کو نہیں چھوڑتے، صاحب نسبت لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو وہ خاتون تھی، فوت ہو گئی، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی مخلوق آئی، سرکاری ایک گاڑی آئی، لے کر ان کو غسل دیا، اور جب نماز جنازہ حرم پاک میں ان کی ہوئی، ان کے نماز جنازہ میں اتنی بھیڑ، اور پھر لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بھیڑ کدھر چلی گئی، اللہ ہی کو معلوم۔ تو ان کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں تھا، روزانہ صاحب جو ہے وہ روزہ رکھتی تھی اور اللہ والی تھی، تو اللہ انتظام کرتے ہیں، اہل دنیا کو دکھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مقبول درگاہ لوگوں میں سے ہمارے یہاں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں تھے، بزرگوں میں تھے، تو نواب بہاولپور آئے تھے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، تو نواب صاحب کے وزیر تعلیم بھی آئے تھے ساتھ میں، تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کہا بھائی وزیر صاحب سے کہو کہ شاہ صاحب کی کتابیں اپنے یہاں نظام میں داخل کر لیں۔ تو وزیر تعلیم صاحب کے پاس جب یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کو سخت جملہ کہا شاہ صاحب کے بارے میں، کہا میں ان کو، تو یہ خبر جب پہنچی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا بھائی ان کو کہہ دو کہ شاہ صاحب کا مقام عالم قدس میں ہے، گرفت ہو جائے گی، توبہ کر لیں جلدی سے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا، جواب دے دیا، تو مولانا عبید اللہ صاحب خاموش ہو گئے۔ لیکن جب حج مکمل ہو گیا اور جہاز میں لوگ بیٹھ گئے، نواب صاحب بھی بیٹھ گئے، تو نواب صاحب نے حج مکمل ہونے کے بعد اپنی داڑھی بنوا دی۔ بس یہ وزیر تعلیم صاحب کو غصہ آ گیا، آنا بھی چاہیے تھا، بیان کر دیا نواب صاحب کے خلاف۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ بھائی اس نے میری توہین کر دی، اس مولوی نے، اب ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی منصب نہیں۔ اب وہ مولوی صاحب جب سارے حاجی سو گئے، جہاز چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا بنے گا میرا، کرسی تو ہل گئی، ختم ہو گئی ہے نواب صاحب کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں منا لوں گا نواب صاحب کو۔ جب رات میں نواب صاحب لیٹ گئے، سب لوگ
تو یہ وزیر تعلیم صاحب نواب صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے نواب صاحب کا پیر پکڑ لیا. نواب صاحب نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا کہ نواب صاحب غلطی ہو گئی. کہا کس بات کی غلطی ہو گئی؟ کہا میں نے آپ کے خلاف. تو کہا کہ مولانا آپ کی تو ذمہ داری تھی نا کہ کوئی منکر کا کام کرے تو آپ اس پہ رد کریں. تو آپ نے جو رد کیا وہ ٹھیک کیا تھا میرے اوپر، وہ آپ کا منصب ہے، اور آپ عالم ہو کر کے آپ نے میرا پیر پکڑا تو میں اب سمجھ گیا کہ واقعی تم اس منصب کے اہل نہیں. فرما دیا حدود مملکت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ کہتے یہ ہیں کہ فقیر ایسے ہوتے ہیں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے یہاں مقام ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ زامبیا کے اعتکاف میں گیا تو مجھ کو ایک بیماری تھی، بدن میں خون نکلتا تھا، وضو جو ہے غسل کرنے سے پہلے میں بہت تنگ تھا، پریشان تھا. تو میں جب زامبیا گیا تو دوا بھول گیا انڈیا میں، اور وہاں پہنچ گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات. تو کہنے کہ میں نے دعا کیا کہ یا اللہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کا اگر کوئی مقام ہے آپ کے یہاں تو میری اس بیماری کو ختم کر دیجئے. اسی وقت وہ بیماری ختم ہو گئی. آج باتیں کرنے والے لوگ بہت ہیں، قدح کرنے والے لوگ بہت ہیں. میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے قدح کرو، جو کچھ کرنا ہو کرو، غیبتوں سے بچو اور اہل اللہ کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. یہ لوگ جو اپنے باطن پر محنت کرتے ہیں، ہر وقت اپنے دل پر متوجہ رہتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اللہ کا ان کا مقام ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو وہ لوگ جو سب کو ایک ہی فہرست میں شامل کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے آج میرا سفر رہا اور میں نے دیکھا مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ راستے بھر میں ان کے لیے دعا کرتا رہا. ابھی بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، کہ درجات کو بلند فرمائے، چین و سکون عطا فرمائے. ہاں ان کی بڑی قربانیاں تھیں، مجاہدے تھے، خاص طور پہ غیر مقلدین کے فتنے کے خلاف انہوں نے اپنے علاقے میں بڑے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. اپنے خواجہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا باقی انت الباقی،
یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین،
اللہ ولی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ختم خواجگان مختصر طور پہ مکمل ہو گیا۔ اب میں ذکر کے لیے بیٹھ رہا ہوں لیکن ٹائم تو بہت کم ہے، 10 منٹ ہے صرف، تو میں ذکر کرتا رہوں گا۔ آپ کٹ بھی جائے تو آپ ذکر مکمل کر کے خود دعا کر لیجئے گا، اس لیے آدھا گھنٹہ میں کچھ معلوم ہی نہیں ہو پاتا، مجلس سے کم 1 گھنٹے کی یہ ہے۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على حبيبه محمد. سبحان ربي العلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، قسم کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما، دلوں کی سختیوں کو دور فرما، دلوں کو منور فرما، روشن فرما، دلوں کی دنیا کو آباد فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے ذکر جاری فرما، روئیں روئیں سے ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم آقا اس مجلس کو قبول فرما، مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں انہیں قبول فرما، کہ بیوی بچوں کو قبول فرما، اعزاء اقارب کو قبول فرما، ان کے خاندان میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور اس وبا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، کریم آقا سب کی مغفرت فرما، کہ درجات بلند فرما، ہر کروڑ چین و سکون عطا فرما. بالخصوص آج دونوں مولانا ابرار صاحب وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، کہ درجات بلند فرما. کریم آقا یہ مجلس اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا باطن سنور جائے، ہمارے باطن میں بلندی پیدا ہو جائے، ترقی ہو جائے، قرب کی دولت مل جائے. اے کریم آقا ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، سارے طاقت کا مرکز آپ کی ذات ہے. اے کریم آقا آپ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہیں، آپ کسی چیز کی نیت کر لیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اے کریم آقا ہم فقیروں کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے اندر میں خیر کی بڑی تبدیلی پیدا فرما دیجئے. اے کریم آقا یہ دل آپ نے اپنے لیے بنایا تھا، لیکن ہم نے دنیا کو اس میں شہوات کو گندی چیزوں کو دل میں داخل کر رکھا ہے. اے کریم آقا ہمارا دماغ بھی گندی چیزوں میں رہتا ہے. اے کریم آقا ہمارے یہ قدم دنیا ہی کے لیے ہمیشہ اٹھتے ہیں، اور یہ ہاتھ بھی اٹھتا ہے تو دنیا ہی کے لیے اٹھتا ہے. اے کریم آقا ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، قرب کی دولت سے مالا مال فرما. اے کریم آقا جب کسی کو قرب کی دولت ملتی ہے تو وہ آدمی بڑا ہوتا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں اتنا بڑا ہے، وہ کچھ بھی بڑے نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کا کوئی مقام اللہ کے ہاں نہ ہو اس کا کوئی مقام نہیں. اے کریم آقا مقام تو وہی ہے جو آپ کے ہاں ہے. اے کریم آقا ہمیں مقربین میں شامل فرما لیجئے، قرب کی دولت سے مالا مال فرما، ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجیے، شہوات حرام ہمیں بچا لیجیے، نظروں کو پاک کر دیجیے، ہماری زبانوں کو پاک کر دیجیے، کان و دل کو پاک کر دیجیے، ہمارے باطن کو پاک کر دیجیے. اے کریم آقا رحمتیں نازل فرما دیجیے، برکتیں نازل فرما دیجیے. اے کریم آقا لوگ قبر میں جا رہے ہیں، قبر میں فرشتے اندر کی پاکیزگی کو دیکھیں گے، قرب کو دیکھتے ہی اے کریم آقا وہاں بھی اعزاز و اکرام ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیاوی منصب کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. اے کریم آقا ہمیں موت سے پہلے موت کی مکمل تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا ہر خیر نازل فرما دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق یا ہم سے اچھی امید رکھتے ہیں، قاسم میں کامیابی عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو غلط طور پہ مقدمات میں ماخوذ ہیں بری فرما دیجیے.
جن پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور، جن گھروں میں بڑے بچے بچیاں بلا نکاح اچھے آسان رشتے نازل فرما دے، جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے کریم آقا ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما دے، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما دے، خانقاہی نظام اس ملک میں چلا دے، دین کی نسبت سے جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ترقیات عطا فرما دے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، سلسلے کے کام کو قبول فرما لیجیے۔ ہمارے شیخ مرشد حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت کو بے حد قبول فرما لی، ان کے اولاد کو، احفاد کو، ان کے خلفاء کو، منتسبین محبین کو قبول فرما لیجیے۔ کریم آقا سلسلے کے کام پر محنت کی توفیق عطا فرما دی۔ مدرسے بن رہے ہیں، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں فرماتے تھے کہ پیارو جماعت کا کام بہت ہوگا، مدرسے بہت بنیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ خانقاہی نظام ختم ہو گیا۔ کریم آقا اس نظام کے ختم ہونے سے اہل دل ختم ہو گئے، اہل لسان صرف باقی ہیں۔ کریم آقا اہل دل کے ختم ہونے سے بہت بڑا خلا ہوتا ہے۔ اے کریم آقا ذکر کا ماحول زندہ فرما دیجیے، دل والوں کو پیدا فرما دیجیے۔ رات والے اعمال، لوگ رات والے اعمال کو بھول گئے، اصل وہی اعمال ہوتے تھے۔ تہجد کا اہتمام توفیق عطا فرما، اشراق، چاش، توابین سب کی توفیق۔ کریم آقا خیر نازل فرما دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔